بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس ذات کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ عرش سے لے کر فرش تک کی مالک ہے۔ وہ ذات جو کہ تمام جہانوں کہکشاؤں کی مالک ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو کہ مقام میں بھی ہے اور لا مقام میں بھی۔ اتنی طاقتور ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ذرہ بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ ہم اس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں جس نے ہمیں مسحور کر رکھا ہے۔ اس وقت اس دنیا میں اربوں لوگ رہ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 7 ارب لوگ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ جس میں اربوں لوگ ایک ہی وقت میں رہ رہے ہیں۔ اگر اتنے ہی لوگ اور بھی آ جائیں تو بھی دنیا میں جگہ کم نہیں پڑے گی۔ اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی ہے، مگر اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اس جہان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مکھی کے ایک پر سے بھی کم ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل بے وقت ہے۔ کتنی حقیر ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ اس دنیا جیسے 13 لاکھ سیارے لیں اور ان کو سورج کے اندر رکھ دیں تو تب بھی سورج سائز میں بڑا ہے، ماشاءاللہ، جبکہ سورج بذات خود اللہ کی بہت بڑی کائنات میں فقط ایک چھوٹا سا ستارہ ہے۔ اس کائنات میں اس سورج سے کئی لاکھ گنا بڑے ستارے بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! ایک گلیکسی میں اربوں کی تعداد میں ستارے ہوتے ہیں اور اس طرح کی اربوں کھربوں کہکشائیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے چھوٹی جنت ہے اس میں اس طرح کے کھربوں جہان موجود ہیں اور ایک جہان میں کھربوں گلیکسیز موجود ہیں۔ یہ ایک جنت ہے اور اللہ 7 جنتوں کا مالک ہے۔ ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ تقریباً 500 سال کی مسافت ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 500 سال میں کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ انسانی دماغ اس کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہے کہ یہ اتنا زیادہ فاصلہ بنتا ہے۔ اسی طرح دوسری جنت سے تیسری جنت کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، پانچویں سے چھٹی اور چھٹی سے ساتویں۔ ہر ایک دوسری جنت میں جانے کے لیے 500 سال کی مسافت درکار ہے۔ 7 جنتوں کے بعد کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے۔ 7 جنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے جو کہ ان تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ 7 جنتیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں اس کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں: 7 جنتیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ایسے ہی ہیں کہ جیسے تم اپنی چھوٹی انگلی سے انگوٹھی اتارو اور اسے کسی بڑے صحرا میں رکھ دو۔ دنیا میں سب سے بڑا صحرا سہارا نام کا ہے۔ اگر انگوٹھی کو صحرا میں رکھ دیا جائے تو اس انگوٹھی کی اس صحرا کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ 7 جنتیں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے اتنی ہی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آتا ہے جو کہ پانی پر ہے۔
اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وضاحت کی تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ ایک انگوٹھی لیں اور اس کو صحرا میں رکھ دیں۔ اس دفعہ وہ انگوٹھی کرسی ہے اور عرش صحرا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی میں کیا مقابلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ ان کے سر جنت الفردوس میں ہیں اور پاؤں زمین کے نیچے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہے اللہ جو کہ عرش اور فرش کا مالک ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ وہ سوچ سے بہت بڑا ہے۔ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس جیسی عظیم ہستی کی میں اور آپ ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ اس قابل ہے کہ ساری زندگی اس کی عبادت میں گزار دی جائے تو بھی ہم اس کی کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ اس زندگی سے موت اچھی اے حبیب جس زندگی سے آتی ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوتاہی۔ اللہ کے عشق کا جنوں ہے ایمان، عشق ہے اصل عبادت، حیات موت ہے اس پر حرام۔ وہ ملت روح جس کی لا سے آگے بڑھ نہیں سکتی، یقین جانو ہوا لبریز اس ملت کا پیمانہ۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عالم ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دعا میں ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نخل الاسلام نمونہ ہے برومندی کا، حل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ حسن نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اور آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کی اسلام ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کیجیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں آپ پر نچھاور کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی تنگی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت سے بچائے، آمین۔